ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر سب سے زیادہ کسی کے پیار میں اخلاص ہے اور خالص کسی کا پیار ہے تو وہ ماں باپ کے سوا کسی کا پیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جو انتہائی بے لوث ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں، آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کو گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا یا گھور کر کے دیکھا، قیامت کے دن اس کے دفتر سے نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس مجمع کے حوالے سے میں بدگمان تو نہیں، میرا حسن ظن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہوگا، یہ حسن ظن میرا کہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی ایسے کے کان تک یہ بات اللہ پہنچا دے جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھور کر کے دیکھا، اور گھور کر دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بندہ عبادت کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اور وہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان کو سننے کے بعد مسجدوں کی طرف کشاں کشاں دوڑتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کبھی ماں کا منہ بھی دیکھتے ہیں، والد کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، اے سجدہ کرنے والے، تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ والدین کا ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطر آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں۔ فرمایا گیا، اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے، ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل حج کرے، اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتا۔ مذہب اسلام
صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں، اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو، لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ماں اوحا سے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے، قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی، اے محمد ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی، ماں آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کیا اپنا انداز بھی یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا کرتا ہے، نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر 5,000 10,000 1 لاکھ لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دواخانہ جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں کون اس وقت خوش نہیں رہنا چاہتا؟ خوش رہنے کے لیے آج لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو، اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی
زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے تو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو. جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کی عمر کو اللہ طویل فرما دیتا ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ موبائل کے ریچارج پر ہم جتنا خرچ کرتے ہیں مہینے میں اتنا بھی اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے. دوستوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں بار محسوس کرے گا اور دوستوں پہ خرچ کرنے میں کشادگی محسوس کرے گا. دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے گیا ہزاروں روپے خرچ کر دیا اور ماں باپ کو سینکڑوں دینے کے لیے اس کی طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بہت سارے اقوال ہیں لیکن بہت گفتگو کو طویل کرنے کی بجائے بس 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو